اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو، یقین رکھو، تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ بس یقین اللہ پہ ہونا چاہیے۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو سنتا بھی ہے، اور اندھا بھی دیکھتا ہے، بہرا بھی سنتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تیرے رب کے لیے ناممکن ہو۔ تو کیوں اپنے رب پر یقین نہیں کرتے؟ بعض اوقات ہم میں سے بہت سارے لوگ بظاہر تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پہ یقین ہوتا ہے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں وہم اور شک ضرور پالتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے لیے کیا ہوگا، پتہ نہیں جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ملے گا یا نہیں۔ جب یقین ہی کر لیا ہے تو پورا کرو، بس چھوڑ دو اس پہ سکون سے، اطمینان سے۔ ایک نشانی بتاؤں آپ لوگوں کو، اللہ پہ یقین کر کے سکون ملتا ہے۔ اگر آپ کو بھی دل میں اطمینان ہے کہ جو چیز ہمیں ملے یا نہ ملے اس میں میرے رب کی بہتری ہوگی، اور یہ بات سوچتے ہی آپ کو بھی سکون ملتا ہے، تو پھر یہ بات طے ہو گئی کہ آپ نے اپنے ہر فیصلے واقعی اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں۔ اب چاہے آپ کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ وہ چیز آپ کو ملتی ہے یا نہیں، آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ کیسے بہترین کر کے ملتی ہے وہ چیز آپ کو، کیونکہ میں نے دیکھے ہیں معجزے اللہ کے، اور بہت سارے لوگوں نے دیکھے ہوں گے معجزے۔ معجزے ان کے لیے ہی ہوتے ہیں جنہیں اللہ پہ یقین ہوتا ہے، اپنے رب پر یقین کرتے ہیں، اندھا یقین کرتے ہیں۔ کبھی کبھار آزمائش بھی آتی ہے، سخت ترین آزمائش بھی آتی ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا وہ جو کچھ دکھا رہا ہے وہ واقعی میں ہے میرے لیے، کیا میرے بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ اگر ہمارا رب ہم سے اتنی محبت کر سکتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے اپنے اللہ سے محبت، اس پہ یقین، اس پہ بھروسہ کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ اپنے ہر فیصلے کو اللہ پر چھوڑنا سیکھیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیے، انشاءاللہ معجزے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔